السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل 97 میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا، لیکن وہ بھی با ایمان ہونا چاہیے، تو ہم اسے جو ہے بہتر زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، بہتر زندگی عطا فرمائیں گے نیک عمل کرنے والوں کو، اور وہ مومن بھی ہوں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیاتاً طیبتاً، پاکیزہ زندگی کیا ہے، اللہ کس طرح کی زندگی عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو، اس سے کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبتاً، دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، جو ایمان پہ ہوں گے اور اچھے عمل کریں گے۔ سب سے پہلے مثبت سوچ عطا ہوگی، یعنی کہ کوئی نیگیٹیوٹی ان کی سوچ میں، ان کی تھنکنگ میں نہیں ہوگی، نہ لوگوں کے خلاف نہ اللہ کے خلاف۔ کوئی برا وقت بھی آیا، کوئی مشکلات بھی آئی، تو وہ جو ہے اپنے پازیٹیو رہیں گے، ہمیشہ جو ہے مثبت سوچ رہے گی، منفی سوچ ان کی نہیں ہو کہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں، میرے اللہ درجات بلند کر رہے ہیں، میں صبر کروں گی تو اللہ مجھے بہت زیادہ اجر دیں گے۔ لوگوں کے خلاف بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، جیسے ہمیں ہو جاتی نا کہ فلاں نے مجھ سے یہ کیا، فلاں نے مجھ سے سلام نہیں کیا، فلاں نے مجھے دوسروں کو تو بڑی رسپیکٹ دی محفل میں، مجھے نہیں دی۔ وہ بیچارہ بزی ہوتا ہے، ان کے اگر اوکیزن ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں اٹینشن دے پاتا، یا کوئی بھی شکایت ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں کے خلاف بھی منفی جو سوچ نہیں رکھیں گے، پازیٹیو سوچ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہر قسم کے حالات میں پر امید رہیں گے کہ ٹھیک ہے آج حالات برے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کل اچھے کر دیں گے، اللہ کی ذات پہ توکل اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں گے، کوئی بھی حالات ہو نا۔ اور وہ ضرور ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا کہ خمسہ مصیبتیں، پانچ جو ہے مصیبتیں تو آ کر رہے گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کیا ہے بھوک سے، خوف سے، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، کھیتی اور ہرس میں نقصان ہوگا، تو بزنس ہو گیا، اس کو آپ ایسے لے لیں، بزنس میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، جو بھی حالات ہوں، موت اموات ہو گئی، بیماریاں آ گئی، تو ہر قسم کے حالات میں بس اللہ سے پر امید ہونا، دعائیں کرنا، اور جو ہے کہ قضاء و قدر پہ ایمان ہونا، تو یہ پاکیزہ زندگی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں پر امید ان کو وہ رکھتے ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، کھانے طیب پاکیزہ ہوتے ہیں، اور دل جو ہے ان کا میل کچیل سے، حسد کینے بغض سے پاک ہوتا ہے، اور جو ہے حرام چیزوں سے وہ بچتے ہیں، حرام باتوں سے بچتے ہیں، حرام چیزیں دیکھنے سے بچتے ہیں، کوئی ایسی مووی، کوئی ایسے پروگرام وغیرہ، سب کچھ ان کی طیب گفتگو بھی ان کی پاک ہوگی، لغو باتیں نہیں کریں گے۔ تو ہے نا مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بتائی ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ تو لغو باتوں سے اعراض برتتے ہیں۔ تو قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اور کیا فرمایا ہے قولاً سدیدا، قولاً معروفا، تو اس طرح سے ان کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ فحش باتیں نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، منافق والی صفت ان میں نہیں ہوتی کہ منافق تو ویزا خسما غدر، جب وہ غصے میں آتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو ان کی گفتگو بھی طیب ہوتی ہے۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبتاً، اچھے کاموں کی توفیق ملتی جاتی ہے، وہ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، برے کاموں سے رکتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح بہت زیادہ اجر کما لیتے ہیں، جیسے کہ کسی کے کام آ جانا، بیماروں کی عیادت کو جانا، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کر دینا، کسی کو پیسوں سے، مال سے ہیلپ کر، کوئی اسکل ان کے پاس ہوتی ہے، کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس سے مدد کر دیتے ہیں، کچھ پڑھانا، کوئی آج کل تو ٹیکنالوجی کی اسکل بہت ضروری ہو گئی ہے، آئی ٹی کی، تو کوئی بھی اسکل کچھ بھی ہو، ان کو جان سے، مال سے، زبان سے اچھے کاموں کی توفیق کرتے ہیں، تو توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، اور اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو اور ان کو نیک ماحول بھی مل جاتا ہے۔ تو نیک ساتھی کیسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو دین میں آگے بڑھاتے ہیں، ثواب جو کام ہوتے ہیں، اجر کے جو کام، ان میں آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کہ نماز بھی چلی جائے، وہ کھاتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، تو اگر نیک ماحول ہوتا ہے تو کتنی بھی دعوتیں ہوں، جو ہوں، ان کے نکاح بھی ہوں گے تو کیا ہوں گے، وہ نمازوں کے ارد گرد ان کا سارا ہوگا، بازار بھی جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ میری نماز نہ قضا ہو، میں ایسے شاپنگ کر لوں
اور नेक साथी जो होंगे वो, आप कहीं भी खाना भी खा रहे हो तो वो कहेंगे, कोई पार्टी हो कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, कहेंगे नहीं नहीं पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर खाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों में टाइम बहुत थोड़ा होता है। अगर हम किटी पार्टीज और हमारे लंच, और खवातीन के तो सुबह के वक्त ही होते हैं ना, हस्बैंड और बच्चे गए हुए होते हैं तो सुबह का वक्त होता है या शाम का जो भी हो। तो बाद लोग होते हैं कि खाने बैठ जाते हैं नमाज का टाइम, अब नेक साथी होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं, फिर आराम से खाना पीना चाय वगैरह होगा। तो ने और कोई भी आप बुरा भी कर रही होंगी तो वो आपको रोकेंगे, अरे ये क्या क्या कर दी, क्योंकि शैतान है, अपना नफ्स है। तो वो आपके हमदर्द और गमख्वार होंगे, वो आपको जो है अच्छी बातें बताएंगे कि ये गलती हो गई। और फिर हम जो हैं, हमें भी पता है कि अद्दीनुन नसीहा, कि दीन में नसीहत देना भी और लेना भी। वो नसीहत हमें बुरी भी नहीं लगेगी, ना देने में ना लेने में। अगर कोई हमें कहेगा भी, नेक माहौल के लोग जो होंगे नेक साथी, तो ये यही है ना कि नबियों ने क्या दुआ की है, फातिर समावाति वल अर्दी अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह सालिहीन का साथ देना। जब नबी ऐसी, जो रसूल और अंबिया ऐसी दुआ करते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। तो ये दुआ कर लिया करें जो मैंने अभी पढ़ी। ठीक है, ये आयत है, आयत के आखिर में दुआ है, वालिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह हमें क्या करें, सालिहीन का साथ अता फरमाइए। फिर वो उनको रिस्क हलाल वो कमाते हैं, हराम से बचते हैं, चाहे थोड़ा हो उस पर कनात करते हैं। और जो है रिस्क हलाल, जितनी भी मशक्क़त करनी पड़ जाए, वो अपना सारा रिस्क हलाल कमाते हैं। और हलाल में ही जो है अल्लाह ताला उनको बहुत बरकत दे देता है, चाहे कम हो। वो हराम की तरफ जाते ही नहीं, चाहे उनको मिलियंस एंड बिलियंस मिल रहे हो, कितने भी दुनियावी फायदे हो ना, कोई वो रिस्क हलाल क्या, वो कोई हराम काम करते ही नहीं है, वो रुकते हैं उससे, कोई ऐसी चीज करते ही नहीं है। तो अल्लाह की हदों को नहीं क्रॉस करते। अल्लाह ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये तो अल्लाह की हुदूद है, तो अल्लाह की हुदूदों को, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते हैं। और खबीस और हराम से उनको अल्लाह ताला निजात दे देता है। वही बात आ गई, हराम में जो कुछ भी हो, खबासत वाली गंदी चीजें, वो कुछ भी हो, कोई लिटरेचर पढ़ना हो, कोई देखना हो, उनके सामने आ भी जाए तो वो अपनी जो है उसको क्रॉस कर देते हैं। ज़ाहिर है मोबाइलों में तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, हम नहीं भी चाह रहे होते तो ऐड आ जाता है। टीवी देख रहे होते हैं तो आप टॉक शो भी देखें या कोई न्यूज़ भी देखें, तो बिस्किट की एडवर्टाइज में भी औरत को नंगा खड़ा कर देते हैं, तो वो जल्दी से उससे गुजर जाते हैं। वो तो खैर फिर अगर हम कुछ देख रहे हैं बीच में आ गया तो वो तो फिर मजबूरी होते है कि वो जब तक हटाओ हटाओ तो वो ज़रा ऐड तो थोड़ी होती है। तो ऐसी खबासत की चीज़ें इंटेंशनली वो नहीं कर रहे होते हैं, खबीस खबासत की चीज़ें, ना ऐसा लिटरेचर पढ़ेंगे, ना ऐसी मूवी देखेंगे, ना ऐसे ड्रामे देखेंगे, ना ऐसी बुरी चीज़ें देखेंगे ना। यानी कि वो ना ना आँख का जिना करेंगे, ना आँख से ऐसी कोई चीज़ देखेंगे, ना कान से ऐसी चीज़ सुनेंगे, ना कान का जिना करेंगे, अपने आज़ा को भी वो बचाएंगे। क्योंकि ये भी जिना हो जाता है ना, ऐसी गलत खराब चीजें देखने, उरिया चीजें देखें। और उनको अल्लाह ताला हराम से भी निजात दे देता है कि ऐसा उनके दिल में ईमान रासिख होता है, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत होती है, ऐसे वो एहसन अमल होते हैं, ऐसे नेक, ऐसे पक्के सच्चे मोमिन, ऐसा ईमान उनके दिलों में रासिख होता है, ऐसी मजबूती और पायदारी उनके ईमान में होती है कि ये इन सब चीज़ों से इज्तनाब करते हैं। वहम यानी लग़वी मोरदून, सूरत मोमिन जाके पढ़िएगा, शुरू की आयत में सब बताया गया है, अल्लाह ताला ने बताया है। एक और सूरत है उसमें भी है सारा कुछ मोमिनों की। और फिर मोहब्बत, फिर अल्लाह ताला की जब इतने नेक काम करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। हयातन तय्यबतन का ये मतलब है। और फिर जब वो इतने अल्लाह के फरमाबरदार बन जाते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की जब मोहब्बत मिल जाए तो फिर हमें क्या चाहिए, अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा क़यामत के रोज़ उनको। फिर अल्लाह ताला जो है जिब्रील से फरमाते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करने लगते हैं, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है आसमानों में ऐलान कर, जिस्ट ऑफ द हदीस बता रही हूँ, आसमानों में ऐलान कर फरमाते हैं कि तुम भी उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, तमाम फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के अर्श के जो फरिश्ते हैं वो भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम अनाउंस करते हैं तो वो फरिश्ते लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं, तो लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों की मोहब्बत में उनकी बातें मान लें, गलत काम करें, बिदतें करने लग जाएं, अपना स्कार्फ उतार दें कि चलो छोड़ो एक दिन कर लिया तो बहुत क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, मखलूत पार्टी है, कुछ भी नहीं। कोई बहुत सी ऐसी चीजें, मैं तो सिर्फ स्कार्फ की मिसाल दे रही हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें अपना नफ्स भी कह रहा होता है,
ہمارے پیارے دوست احباب گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے، بچے بھی کہہ رہے ہوتے کہ ممی آپ تو پیاری نہیں لگ رہی ہے، عمر سے بہت بڑی لگ رہی ہے، ینگ کو بھی، کسی ینگ لڑکی کو بھی کہہ دیا تم تو اماں بھی لگ رہی ہو، پتہ نہیں دادی اماں لگ رہی ہو، اتار دو بھائی آج تو رہنے دو۔ لیکن وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایسا عمل کی جو بات اللہ نے کی ہے، جو ایسا عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں نا، وہ ایسے کام نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں۔ پھر ان کو امن و سکون حاصل ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بھی حالات کتنے بھی برے ہوں، یا ان کے اپنے ذاتی حالات بھی جتنے بھی برے ہوں، چاہے پیسوں کی کمی ہو یا کسی چیز کی کمی ہو، بڑا گھر، کوئی خواہش پوری نہ ہو رہے، بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہو، لیکن وہ دنیا ان کو مٹیریل ان کو بادر نہیں کرتا، وہ مٹیریلسٹک ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ امن و سکون میں ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ امن و سکون میں ہوتے ہیں۔ تو جب میں زمانہ جاہلیت میں تھی تو مجھے بہت برا لگتا تھا، اللہ کسی نے، میں نے دعوت کی کراکری اتنی مہنگی تعریف نہیں کیا، میں نے گولڈ اتنا پہنا تعریف نہیں کی، لیکن قرآن بدل دیتا ہے، آپ کو امن و سکون آ جاتا ہے، آپ کو تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اتنے امن و سکون ہوتے ہیں، اور کسی سے اچھا سلوک کرتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان نمانوتمکم لیوجہ اللہ، ہم نے تو ان کو اس لیے کھانا کھلایا کہ ہمیں اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، ولا نرید منکم جزاء و شکورا، ہم تو ان سے کوئی جزا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ بعض لوگ تو ایکنالج بھی نہیں کرتے کہ شکریہ آپ نے ہماری مدد کی، ہمیں تھوڑی ایکنالجمنٹ چاہیے، یہ تو کہا کہ ولا نرید منکم جزاء و شکورا، کہ سورۃ الدہر، سورۃ الدہر میں بلکہ آپ سے پوچھنا تھا لیکن چلے میں نے بتا دیا، سورۃ الانسان جس کا نام، کہ ہم تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ان کو کھانا کھلایا یا جو بھی نیکی کی، ہمیں تو ان سے کوئی بدلہ اور کوئی جو ہے کیا نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کام کرتی ہیں، کسی کو کچھ مدد کرتی ہیں، جان سے مال سے بھی دے رہی ہیں کسی کو، نان نفقہ کسی کا اپنے ملکوں میں بھیج رہی ہیں، ہم تو تھوڑا سا بھیجتے ہیں تو $100 کے اب تو بہت ریٹ ہائی ہو گیا، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ کہیں سوچے کہ مجھے تو شکریہ بھی نہیں رکھے، بس اس رب کو تو معلوم ہے نا کہ اس نے ہمیں جو ہے جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہے، وہ تو اجر دینے والا ہے۔ تو وہ کتنے بھی حالات برے ہوں، کوئی برائی کر رہا ہو، کوئی شکریہ ادا نہ کرے، کوئی مشکلات ہو، کچھ بھی ہو، ان کو اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا، وہ تو بس اللہ سے گڑاتے ہیں، فوراً مشکل آئے 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، امن اور سکون میں ہوں گے، اور جو ہے آپ ان کو، وہ آپ کو ہائپر اور جو پینک نہیں ہوں گے نا، جو آج کل تو پینک اٹیکس بہت ہو رہے ہیں، انزائٹی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ان کو ایسی ہوتا ہے، انسان ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جیسے اللہ کی آیات وہ فوراً استغفار کر لیتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، کیونکہ وہ تو صبح شام جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک وقت دن میں ہوتا ہے فجر کا، یا کوئی وقت جو اللہ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آیتیں ان کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں بالکل، تو وہ استغفار کر لیتے ہیں، وہ امن و سکون میں ہوتے ہیں، پرسکون ان کو ہوتا ہے۔ اور پھر برکت، اللہ تعالیٰ کم میں بھی ان کو برکتیں نازل فرماتا ہے، ان کے یہاں برکتیں ہوتی ہے، ان کے یہاں کم بھی ہوگا تو وہ امیروں سے بڑھ کر ان کی زندگی ہوتی، میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی سیلریز کم، میں دیکھتی تھی کہ ہم سے کم ہوتی تھی، لیکن کیا ان کی جو ہے رکھ رکھاؤ اور برکتیں اور ان کی چیزیں، ان کی معمولی چیزوں کو میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت کہ امیروں کے گھر میں نہیں ہوتی، کیونکہ جانماز سے میں نے دیکھی بہت خوبصورت، میں نے پوچھا کہاں سے لی، کہ 10 ریال کی، اللہ، میں نے کہا اتنی خوبصورت کہ وہ لگے بھی نہ کہ اتنی کم قیمت کی ہے، یعنی ان کو اتنی برکتیں لوگوں کے کھلانے میں، پلانے میں، تحفے تحائف دینے میں برکت، اور کم آمدنی میں بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قناعت کا عطا ہونا، کم میں بھی ان کا دل مطمئن ہے، وہ زیادہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، اپنا وقت نہیں ضائع کرتے زیادہ کی لالچ میں، جو کم بھی ہے تو وہ قناعت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ہا ہونا، الغنا ہا ہونا، الغنا، یعنی کہ قناعت، تو دل کی طرف اشارہ کیا نا، تو وہ مطمئن رہتے ہیں، تھوڑے پہ بھی وہ قناعت کرتے ہیں، آرام و سکون سے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے زیادہ ہونا چاہیے، سلیمان علیہ السلام نے بھی بادشاہت مانگی کہ اللہ ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو دنیا میں کسی کو نہ دی، اللہ نے ایسے ہی کیا، ان کو سب بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی بادشاہت دی، پرند چرند جن سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھے، تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ہم زیادہ ہے تو خرچ کہاں کر رہے ہیں، ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ مت بتائی نا، اس میں خرچ کرنی چاہیے، تو ان کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ امیروں سے امیر ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ نا، ان کا دل مطمئن، کانٹینٹیڈ، سیٹسفائیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے،
اور لوگوں سے مروب نہیں ہوتے مٹیریلسٹک دنیا سے، یا جو بہت زیادہ جن کے پاس ہوتا ہے، بس ان کا دل اللہ کی یاد میں جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک عالم جو تھے، استاد بھی تھے، ان کی ہمیں ملتی ہے کہ آتا ہے ان کا قصہ کہ ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ آ کے کہا کہ وہ بہت امیر تھے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ شاگردوں نے آ کے کہا کہ آپ کو تو اتنا لاس ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اب ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے، اب تو الحمدللہ کہنے لگے۔ تو ان کو شاگردوں نے پوچھا، جب ہم نے آپ کو کہا کہ بہت مال آیا، بہت نفع ہوا، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ؟ جب ہم کہہ رہے ہیں بہت نقصان ہوا، تب بھی آپ کو سکون ہے، قناعت میں آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، دونوں حالتوں میں میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ مومن کا تو عجیب ہی معاملہ ہے کہ جب اس کو بہت ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ہے جب اس کے پاس سے چلا جاتا ہے تب بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ان کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حیاتن طیبتن، کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 مثبت سوچ، 2 ہر قسم کے حالات میں پر امید ہونا، نمبر 3 پاکیزہ، نمبر 4 طیب گفتگو، نمبر 5 اچھے کاموں کی توفیق ملنا، نمبر 6 نیک ماحول ملنا، نمبر 7 رزق حلال، نمبر 8 خبیث اور حرام سے نجات، نمبر 9 محبت، اللہ کی محبت، سبحان اللہ، نمبر 10 امن و سکون، نمبر 11 برکت، قناعت کا عطا ہونا، 12 اور تفاصیل بھی پڑھی، اس میں بھی آپ کو اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے۔ تو حیات طیبہ بہترین زندگی سے مراد ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کا ذکر جو ہے بعد میں کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بتائی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے اس میں فرمایا وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، کہ جو ہے سورۃ طٰہٰ 124، جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمل صالح کرنے والوں کے لیے کتنی ساری ہم نے چیزیں دیکھی نا کہ کتنا کچھ خزانہ اسے عطا ہوگا۔ تو اب ہم جو ہے دعا بھی پناہ مانگ لیتے ہیں، تنگی سے پناہ مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، کیونکہ آپ سسم بستر سے اٹھتے ہی نا یہ دعا پڑھتے تھے، اور سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، سارے اذکار کرتے کرتے اٹھتے تھے، اور پھر یہ بھی دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت و ضیق یوم القیامت، یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ تو جو ہے ہم نے تو احسن عمل کی شرائط ہے، حالت ایمان میں کیا گیا ہو، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نیک عمل کرنے کا ثواب مرد عورت دونوں کو برابر ملتا ہے، یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ یا عورت کو کم، اور جو ہے ایمان لا کرنے کا ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے ان کو بہترین جزا عطا کرتے ہیں۔ اور جو ہے ہم نے ساری ڈیٹیل دیکھ لی کہ حیات طیبتاً دنیا میں پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں کر لیا۔ اب ہم کیو این اے دیکھ لیتے ہیں، ہمارا 97 چلیں کیو این اے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ احسن عمل کی کیا شرائط ہیں، حالت ایمان میں کیا گیا ہو، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نیک عمل کرنے کا ثواب کس کو زیادہ ملتا ہے، مرد کو یا عورت کو؟ دونوں کو برابر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، عمل کے لحاظ سے اجر و ثواب اور فضیلتیں۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے کا کیا اجر اس آیت میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے ان کو بہترین جزا عطا کریں گے۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا کوشچن نمبر 3 دکھا دیں، دنیا میں پاکیزہ زندگی ملنے سے کیا مراد ہے؟ مثبت سوچ، ہر قسم کے حالات میں پر امید رہنا، پاکیزہ، بلکہ اس کا جواب ہم خوبصورت سے سلائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دکھا دیں، تو یہ جواب ہمارا سلائڈ پہ ہے، سلائڈ دکھا دیں۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملنا، مثبت سوچ، ہر قسم کے حالات میں پاکیزہ طیب گفتگو، اچھے کاموں کی توفیق کا ملنا، نیک ماحول ملنا، رزق حلال، خبیث اور حرام سے نجات، محبت، امن و سکون، برکت، قناعت کا عطا ہونا۔
تو یہ تھی ہماری کیا جی اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جل شانو اپنے بندوں سے جو اپنے دل میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان کامل رکھے اور کتاب و سنت کی تابع داری کے ماتحت نیک عمل کریں، وہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، ان عمدگی سے ان کی عمر بسر ہوگی، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں، ساتھ ہی انہیں اپنے پاس دار آخرت میں بھی ان نیک اعمالوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں پاک اور حلال روزی، قناعت، خوش نفسی، سعادت، پاکیزگی، عبادت کا لطف، اطاعت کا مزہ، دل کی ٹھنڈک، سینے کی کشادگی، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ایماندار نیک عامل کو عطا ہوتی ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ اسی بات کو مسند احمد میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے فلاح حاصل کر لی۔ ایک حدیث ہے، اب 3 حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا، برابر سرابر روزی دیا گیا، اور جو ملا اس پر قناعت نصیب کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے اسلام کی راہ دکھا دی گئی اور جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا، وہ اللہ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پا لی، اس نے نجات پا لی۔ پھر اللہ تعالیٰ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی انہیں دیتا ہے۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تھی حیاتن طیبتن، دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے اتنے سارے فائدے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ ہمارے اعمال ایسے ہو، جو بھی ہم نے تفسیر پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں، اور جو ہم نے ساری پڑھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اور وہ دیدار بھی ایسا کہ اعلیٰ درجے کا جنتی، جو کچھ تو ہوں گے صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، کچھ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے کہ اپنے محسن کو دنیا میں بھی کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے برکت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حیاتن طیبتن نصیب فرمائے، ایسے اعمال ہمارے ہو جائیں، ایسا دل میں ایمان راسخ ہو جائے کہ کوئی کتنا ہی بہکائے، ہمارا نفس، ہمارے دوست شیطان، لیکن ہم اللہ کی حدودوں کو پار نہ کریں، اللہ کی حدودوں کے اندر کام کریں، جو بھی ہمارے کام ہو پورے۔ اور ہمیں دنیا میں بھی حیاتن طیبتن، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔